ناولز بائے علیزہ کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مشہور اور معروف مصنف ہاشم ندیم صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت پیارے، بہت ہی بہترین ٹاپکس پر بہت سے ناولز اور ڈرامے لکھے۔ کافی سارے ڈرامے ان کے نشر کیے گئے، جن میں خدا اور محبت، پری زاد اور بھی بہت سے ڈرامے موجود ہیں۔ میں نے آپ سب کو کچھ ٹائم پہلے ان کا ایک خوبصورت ناول عبداللہ بھی سنایا، جن کے 3 پارٹس اس وقت یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں، آپ پلے لسٹ سے سن سکتے ہیں۔ آج میں ان کا جو ناول نیریٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ایک صدارتی ایوارڈ یافتہ ناول ہے، اور نو ڈاؤٹ اس ناول کو ایوارڈ ملنا ہی تھا۔ ناول کا نام ہے بچپن کا دسمبر۔ جس خوبصورتی اور جس انداز کے ساتھ ہاشم ندیم صاحب نے یہ ناول لکھا، اس کو پڑھ کر اور سن کر ہم اپنے بچپن کے دسمبر میں کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جو کہ اپنی عمر سے بڑی عمر کی وجہ آپی کے ساتھ پہلے دوستی اور پھر محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے ایک بچے کی کس قدر خوبصورت یادیں جس طرح سے لکھی ہیں، وہ پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بے حد پسند آئے گا، اور اس دسمبر میں آپ اپنے بچپن کے دسمبر کو ضرور یاد کریں گے اور کہیں کھو سے جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اس ناول کی جانب۔ اس ناول میں انجام تک میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ ہاشم ندیم صاحب نے اس ناول کو مختلف عنوان دے کر بہت ہی مختصر ایک ساتھ میں تقسیم کیا ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ میں ہر قسط کا ٹائٹل آپ کو بتا سکوں۔ تو بڑھتے ہیں اس ناول کی جانب۔ بچپن کا دسمبر۔ عالیہ کے نام، جن کی وجہ سے میں آج تک اپنے بچپن کے دسمبر کو جی رہا ہوں۔ ہاں، مجھے یاد ہے بچپن کا وہ دسمبر۔ ٹھٹھرتی ڈھلتی شاموں میں آنگن کی دیوار سے سرکتی دھوپ، جلتے ہوئے کوئلے کی مہک، اور میرے پھٹے ہوئے گالوں پر لکیریں بناتے وہ جمے ہوئے آنسو۔ آسمان پر جمتی وہ بادلوں کی دھند دیکھ کر امی کا دروازے میں کھڑے ہو کر پکارنا، اور ہم سب کا مٹی بھرے کنچے سنبھال کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگنا۔ رات بھر چھپ چھپ کر آسمان کو دیکھ برف گرنے کی دعائیں کرنا، اور پھر صبح پھوٹتے ہی صحن میں گرتی برف کے ستارے چننا، اور برف گراتے آسمان کو دیکھ دیکھ خود کو بھی برف کے گالوں کے ساتھ اڑتے ہوئے محسوس کرنا۔ پھر تم آ گئیں اور بچپن کا دسمبر بیت گیا۔ تب پہروں اس سرکتی ٹھنڈی دھوپ تلے اور ان ٹھٹھرتی ڈھلتی شاموں میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے آسمان سے گرتی برف کی چاندی اپنے وجود پر سجاتا رہا، اور زمین پر بچھی اس سفید چادر پر میرے قدموں کا ہر نشان تمہارے گھر کی دہلیز تک ہی جاتا رہا۔ پھر وہ دسمبر بھی بیت گیا، اور دیکھو میں اب بھی گلی کے اسی نکڑ پر کھڑا ہوں۔ ٹھٹھرتی ڈھلتی شام بھی ہے، پر سنہری دھوپ نہیں سرکتی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ برف کے ستارے میرے بالوں میں چاندی بکھیر تو رہے ہیں، پر انہیں بھگو نہیں پاتے۔ یہ کیسی برفیلی شام ہے جس کی سردی میرے آنسو جما نہیں پا رہی۔ جلتے کوئلے کا دھواں آنکھ تو جلاتا ہے،
پر اس میں وہ مہک نہیں ہے۔ اور دیکھو میرے گھر کا دروازہ پٹ کھولے کھڑا تو ہے، لیکن امی کی ڈانٹ نہ جانے کہاں کھو گئی ہے۔ تمہارے گھر کی طرف جاتے سبھی راستے اس قدر سنسان کیوں پڑے ہیں؟ اس برفیلی شام میں اور میرے بچپن کے دسمبر میں کتنا فرق ہے۔ قسط نمبر 1، پہلی سہیلی۔ 1979 کا دور تھا۔ ملک میں مارشل لا کو لگے دوسرا سال پورا ہونے کو آیا تھا۔ مجھے اردو کا پہلا قاعدہ لا کر دے دیا گیا تھا تاکہ میں ابھی سے اسے رٹنا شروع کر دوں۔ میں یعنی عباد خان عرف عادی اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اور مجھ سے 2 سال بڑی امارہ اور پھر اسے 2 سال بڑے فاران بھیا تھے، جنہیں سب پیار سے فاری کہتے تھے، لیکن میرے لیے وہ بڑے بھیا تھے۔ میرے ابا درجہ سوم کے سرکاری ملازم تھے، اور ہمارا سرکاری کوارٹر بھی اسی سرکاری کالونی کے درجہ سوم کے کوارٹروں میں واقع تھا، جس کے درجہ اول کے بنگلہ نما مکانوں میں غیاث چچا کا گھر واقع تھا۔ دراصل ہمارا محلہ کافی وسیع تھا، اور اس میں محکمے کے درجہ بندی کے حساب سے محکمے کے اعلیٰ درجے کے افسروں سے لے کر درجہ سوم کے ملازمین تک مکانات کو بھی 3 درجہ بندیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یوں ایک ہی کالونی کے وسیع کمپاؤنڈ کی 4 دیواری کے اندر دراصل 3 محلے آباد تھے۔ کالونی میں داخلے کا راستہ ایک واحد اور بڑے پھاٹک نما گیٹ سے ہو کر گزرتا تھا، اور اس راستے پر پہلی 3 قطاریں درجہ سوم کے ملازمین کی تھیں، پھر درجہ دوم اور پھر درجہ اول کے افسران کی باری آتی تھی۔ بہرحال ہم سارے محلے کے بچے ایسی کسی بھی درجہ بندی سے قطعاً آزاد تھے، اور ہم سب بلا کسی روک ٹوک اور دھڑلے سے محلے کے سبھی گھروں میں کودا پھاندی کرتے پائے جاتے تھے۔ غیاث چچا، جن کا پورا نام غیاث الدین تھا، میرے ابا کے دور پار کے کسی رشتے سے چچا زاد بھی لگتے تھے، اور وجیہہ ان کی بے حد لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کا نام تھا، جو ہم سب چھوٹے بچوں کی وجو آپی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن مجھے پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا تھا، اسی دن وجو آپی سفید فراک اور بالوں میں سرخ ربن باندھے 8ویں جماعت میں بیٹھ چکی تھیں۔ غیاث چچا نے ان کا داخلہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور مہنگے انگریزی میڈیم اسکول میں کروا رکھا تھا، اور روز صبح سویرے کرم دین یعنی کہ کرموں کا تانگا انہیں اسکول لے جانے کے لیے ٹھیک 7:30 بجے بھونپو بجاتا ہوا محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے محلے میں وجو آپی کی ہم عمری یا ان سے 1 آدھ سال بڑی یا چھوٹی اور بھی بہت سی آپیاں موجود تھیں، لیکن ان سب میں میری سب سے پسندیدہ وجو آپی ہی تھے، اور میں صرف انہی کے کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتا۔ ہمارے محلے کے بڑے میدان میں، جو دوسرے اور پہلے درجے کے مکانوں کے بیچ میں پڑتا تھا، سر شام ہی مختلف پھیری اور ٹھیلے والے جمع ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی وجو آپی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کچھ بھی منگوانا ہوتا تو آدی میاں یعنی میں ہی بھاگ کر انہیں وہ چیز مہیا کرنے میں سر فہرست ہوتا تھا۔ کبھی میں فالسے والے کی پتوں کی ٹوکری لیے وجو کے صحن میں پہنچا رہا ہوتا کہ وہ ٹوکری میں سے اچھے اور تازہ فالسے چھانٹ لیں، تو کبھی برف ملائی والے سے کلفیاں یا گولے گنڈے والے سے برف کے گولے پر ان کے پسندیدہ رنگ دار شربت ڈلوا کر ان کے گھر کی جانب دوڑا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا جب غیاث چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے، یا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کی رسد وجو آپی تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ غیاث چچا کو یہ ٹھیلے والی چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں،
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی بچہ آج تک ان چیزوں سے بیمار نہیں پڑا تھا، لہٰذا وہ مجھے بھی ان ٹھیلے والوں سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور میں معصوم سی صورت بنائے سر ہلاتا رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی غیاث چچا نظروں سے اوجھل ہوتے، مجھے اور وجو آپی کو اپنی منمانی کا موقع مل جاتا۔ ایسے میں وجو آپی کی اماں یعنی سکینہ خالہ ہم دونوں کو روکتے ہی رہ جاتے، اور ہم تب تک سارے فالسے جامن بیریا رس بھری کی ٹوکری چٹ کر چکے ہوتے۔ ویسے بھی سکینہ خالہ بہت نرم دل تھی، اور وجو سے تو آج تک انہوں نے اونچے لہجے میں بھی کبھی کوئی بات نہ کی تھی۔ لہٰذا ایسے میں اگر غیاث چچا کہیں سرکاری دورے پر 2-4 دنوں کے لیے کہیں شہر سے باہر چلے جاتے تو میری اور وجو آپی کی تو چاندی ہو جاتی۔ تب وجو میرے ذریعے ٹھیلے والے کو بالکل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بلوا لیتی، اور اگر کوئی چھوٹی پھیری یا ٹوکری والا ہوتا تو وہ ٹوکری سمیت گھر کے بڑے صحن میں موجود ہوتا، اور ہم دونوں اطمینان سے اور بڑے شاہانہ انداز میں اس کا مال اڑائے جاتے، اور سکینہ خالہ ارے ارے کرتی رہ جاتے۔ وجو آپی کے گھر کا ایک کردار فضلو بابا بھی تھے، جن کا اصل نام تو فضل الدین تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فضلو بابا بن کر رہ گئے تھے۔ وہ غیاث چچا کے کنوار پنے کے دور کی یادگار تھے، اور ان کی محکمے میں پہلی تعیناتی کے وقت سے ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب غیاث چچا نے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں تعینات ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھرتی کیا تھا، لیکن تب سے وہ غیاث چچا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ غیاث چچا پچھلے 30 سالوں سے جہاں بھی گئے فضلو بابا ان کے ساتھ ہی رہے، اور اب تو وہ ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے، اور گھر کی پچھلی جانب بنے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ وجو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھی، اور وہی سب سے زیادہ ان کے لاڈ بھی اٹھاتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی غلطی سے مجھ سے یا وجو سے کوئی ٹھیلے والا چھوٹ بھی جاتا تو وہ آ کر چپکے سے کبھی میرے اور کبھی وجو کے کان میں بتا دیتے کہ باہر بھٹے والا گھوم رہا ہے، یا پھر نمکین چنے اور میٹھے مرمرے والا کچھ ہی دیر میں محلے سے نکل جائے گا، جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے۔ اور دوسرے ہی لمحے میں محلے کے پھاٹک کی طرف اڑا جا رہا ہوتا تھا۔ وجو آپی جب اسکول سے واپس آ جاتی اور دوپہر کو اپنا اسکول کا کام لے کر برگد کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں اپنا بستہ کھول کر اپنی کتابیں نکال لیتی، تب میرا محبوب مشغلہ ان کی ڈرائنگ کی کاپی کے صفحے پلٹ پلٹ کر سینکڑوں مرتبہ پہلے کی دیکھی ہوئی وہ تصاویر دیکھنا ہوتا تھا جو خود وجو آپی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی تھی۔ ان کی ڈرائنگ بہت عمدہ تھی، اور تصویروں میں رنگ بھرنا تو انہیں خوب آتا تھا۔ کیا مجال ہے کہ ایک رنگ ذرا سا بھی دوسرے رنگ پر چڑھنے پائے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی قاعدے اور سلیقے کی قائل تھے۔ ان کے بستے میں رکھی کتابوں کی ترتیب تک ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، میرا تقریباً سارا دن ہی ان کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فاری بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں آ پہنچتے، اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا راستہ ڈراتے رہتے کہ امی شدید غصے میں اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑا والا چمٹا لیے صحن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا اور امی پر میری نظر پڑتی، میں بھاگ کر جا کر ان سے لپٹ جاتا، اور اسے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہیں میں فوراً فاری بھیا کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا کہ وہ مجھے سارے راستے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے ہیں۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتی کہ کتنی بار کہا ہے کہ چھوٹے بھائی کو یوں نہیں ڈرایا کرتا، اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں نکلتا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر بار میں امی کی ڈانٹ سے بچ جاتا اور ان کا سارا غصہ بڑے بھیا پر نکل جاتا، جو بیچارے پچھلے گھنٹہ بھر سے میری تلاش میں
پورے محلے میں ہلکان ہو رہے ہوتے تھے۔ وجو آپی جب اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھی تو اس وقت میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنائی ہوئی تصویروں میں وجو آپی سے ان کے پانی والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیا بہت پسند تھے، جس میں 12 رنگوں کی ٹکیا اور اس کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوتی تھیں۔ وہ جو ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائے جاتی اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتی۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بامشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا خرید پاتا تھا، جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھیں، لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وجو آپی کے ان قیمتی پانی والے رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے ایک بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجو آپی کے لیے غیاث چچا ہر ماہ ڈیئر برانڈ کی 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیا ملنے پر وجو اپنی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسلیں میرے حوالے کر دیتے تھے، اور اگلا پورا مہینہ میں ان کی دی ہوئی یہ پینسلیں امارا اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجو کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پر کسی اور کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا امارا اور بھیا سے اس بات پر ہمیشہ میرا جھگڑا ہی ہوتا رہتا کہ میرے سبز رنگ کی پینسل کس نے اٹھائے، یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ پینسل کی نوک کس نے توڑ دی، ابھی تو میں نے تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجو آپی بھی کسی نازک رنگین پینسل جیسی ہی دکھتی تھی۔ تیکھے اور نازک سے نقوش، گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، سوتواں سی ناک اور گالوں میں پڑنے والے 2 چھوٹے چھوٹے سے گلابی گڑھے، گویا ہر نقش ایسا جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری ہو۔ اور پھر وہ ذہین بھی اتنی تھی کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی، اور ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ مجھے یاد ہے اس روز غیاث چچا نے وجو کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ تمام گھر کو اندر اور باہر کلئی پھیر کر سفیدی سے چمکایا گیا تھا۔ معاش کی دوپہر سے کئی مرتبہ گھر کے بیرونی راستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا تاکہ گرد مستقل بیٹھ جائے۔ نیلے، پیلے، ہرے، سرخ اور اودے رنگوں کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے کے بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے تھے، جس پر ایک گھومتی ہوئی بچی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ غیاث چچا کو نت نئے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کے بہت سے ریکارڈ جمع تھے۔ اور اس شام بھی انہوں نے خصوصی طور پر ہیم لتا کا مشہور اکھیوں کے جھروکے سے والا ریکارڈ اتنی زور سے لگا رکھا تھا کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجو آپی میری سہیلی کے طور پر مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا کہ آدی میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وجو آپی کے گھر دعوت پر جا رہا ہوں، لیکن وہ بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ پھر پوچھنے لگے کہ بھلا یہ وجو آپی تمہاری کون ہے؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ تو سوجھا نہیں، اسی لیے بول پڑا، میری سہیلی۔ بس جی، پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں خود تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو ہی گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو آدھی کی سہیلی ہیں۔ پھر تو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا کہ ہاں بھائی، آدھی کی سہیلی کیسی ہے؟ خدا بچائے ان بڑوں کی شرارتوں سے۔ ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں
تو پھر اس کا بتنگڑ بنانے میں ان کا بھی جواب نہیں؟